الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم صدق الله العظيم ولا تجعلوا تم نہ بناؤ اللہ کو عرضۃ ڈھال لایمانکم اپنی قسموں کے لیے. ایمان جمع یمین کی، یمین کا معنی قسم. اور تم اللہ کو اپنی قسموں کے لیے ڈھال نہ بناؤ. ان تبروا کہ تم نیکی نہیں کرو گے، وتتقوا اور تم تقوی اختیار نہیں کرو گے، وتصلحوا اور تم اصلاح نہیں کرو گے بین الناس لوگوں کے درمیان. واللہ سمیع اور اللہ خوب سننے والا ہے، علیم سب کچھ جاننے والا ہے. لا یؤاخذکم اللہ تمہاری پکڑ نہیں کرتا باللغو فی ایمانکم تمہاری بےہودہ قسموں میں، ولیکن اور لیکن یؤاخذکم وہ تمہاری پکڑ کرتا ہے بما کسبت ان قسموں میں، ان چیزوں میں کہ ارادہ کریں قلوبکم تمہارے دل. واللہ غفور اور اللہ بہت بخشش کرنے والا ہے، حلیم انتہائی بردبار ہے. للذین ان لوگوں کے لیے یؤلون من نسائہم جو قسم اٹھاتے ہیں اپنی بیویوں سے دور رہنے کی. تربص رکنا ہے، ٹھہرنا ہے، 4 اشہر 4 ماہ تک. فإن فاؤوا بس اگر وہ وفا کریں، فإن اللہ بس بے شک اللہ غفور رحیم بخشنے والا مہربان ہے. وإن عزموا اور اگر وہ عزم کریں، پختہ ارادہ کریں الطلاق کا، فإن اللہ بس بے شک اللہ سمیع خوب سننے والا ہے، علیم سب کو جاننے والا ہے. یہ آج کے درس کی 4 آیات کریمہ. اس سے پہلے والی آیات کریمہ میں عورتوں کے مسائل میں سے حیض اور اس کے متعلقہ چند ایک احکامات کا بیان تھا. آج کے درس کی آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قسم اور قسم کے متعلقہ احکامات کو بیان فرمایا ہے. قسم کے سلسلے میں پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی قسم اٹھائے تو بندے کو سچی قسم اٹھانی چاہیے اور انتہائی ضرورت کے وقت قسم اٹھانی چاہیے. یہ ہم سب کے لیے لازم و ضروری ہے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں فرماتے ہیں میں نے ساری زندگی قسم نہیں اٹھائی، ایسی خاص نوبت ہی نہیں آئی اور میں نے ضرورت محسوس نہیں کی، ساری زندگی میں نے قسم نہیں اٹھائی. دوسری بات، جب بھی قسم اٹھائے تو اللہ کی قسم اٹھائے، اللہ کی ذات کی، اللہ کی صفتوں کی. من احلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے غیر کی قسم اٹھائی تو اس نے شرک کیا. مجھے تیرے سر کی قسم، مجھے تیری عزت کی قسم اور مجھے تیرے خاندان کی قسم، اس طرح کی یہ بہت مشہور ہے. یہ قسمیں نہیں اٹھانی چاہیے، یہ شرک ہے. تیسری بات کہ اگر کوئی آدمی قسم اٹھا لیتا ہے کہ میں نیکی نہیں کروں گا یا میں گناہ سے نہیں بچوں گا، یا نیکیوں میں سے ایک نیکی کا کام ہے
لوگوں کے درمیان صلح کروانا، لوگوں کے درمیان جھگڑے ختم کروانا، مسالتی سلسلے، اس کی قسم اٹھا لیجیے کہ میں آئندہ لوگوں کے درمیان کوئی صلح کا معاملہ نہیں کرواؤں گا، ان کے جھگڑے ختم نہیں کرواؤں گا. تو یہ سارے نیکی کے کام ہیں. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے پہلی آیت کریمہ میں منع فرما دیا کہ تم نے اس طرح کا ارادہ نہیں کرنا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے، من حلف علی یمین فرآ غیرہا خیرا منہا فلیأت بالذی هو خیر ولیکفر عن یمینہ، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. ترمذی شریف جس آدمی نے قسم اٹھا لی اور پھر دیکھا کہ جو میں نے قسم اٹھائی تھی اس کا پورا کرنا ضروری نہیں، اس کا الٹ بہتر ہے، اس کا غیر بہتر ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قسم اٹھانے والے کو چاہیے کہ وہ اپنی قسم کو توڑ دے اور اپنی قسم کا کفارہ دے. نیت کیجیے میں ساری زندگی نماز نہیں پڑھوں گا، اس کو چاہیے آنن فانن وہ نماز پڑھے، اپنی قسم کا کفارہ ادا کرے. میں فلاں سے ساری زندگی بات نہیں کروں گا ذاتیات کی وجہ سے، اس کو چاہیے اس سے بات کرے، علیگ سے علیگ رکھے اور اپنی قسم کا کفارہ دے. حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں موقع پہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ارادہ ہے جہاد کا، آپ ہمیں سواری عطا فرما دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی مسئلے کی وجہ سے، واللہ لا احملکم، میں تمہیں سواری عطا نہیں کروں، اللہ کی قسم. وہ چلے گئے، کچھ وقت گزرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور بلا کر ان کو سواریاں مرحمت کر دی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو اپنے دوستوں کو بتا دیا، ساتھیوں کو بتا دیا، تو وہ میرے بارے میں خیال کریں گے کہ میں جھوٹا ہوں، آپ نے قسم اٹھائی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا کسی موقع میں قسم اٹھا دیتا ہوں، پھر بھی اس کا غیر بہتر دیکھتا ہوں تو جو بہتر ہے اس کو میں کر دیتا ہوں اور اپنی قسم کو توڑ دیتا ہوں اور اس کا کفارہ دے دیتا ہوں. پہلی آیت کریمہ میں اس کو بیان کرتے ہوئے اللہ کا ارشاد ہے وَلَا تَجْعَلُوا، اے لوگوں تم نہ بناؤ اللہ کو عرضۃ ڈھال نشانہ لِأَيْمَانِكُمْ اپنی قسموں کے لیے. ایمان کا مطلب ہوتا ہے یقین، تسلیم، یقین. اور ایمان الف کے زبر کے ساتھ ہو تو یہ جمع ہے یمین کی، یمین کا معنی ہے قسم. لِأَيْمَانِكُمْ اپنی قسموں کے لیے. یمین کو یمین اس لیے کہا جاتا ہے کہ یمین کا مطلب ہے دایاں ہاتھ. کوئی آدمی قسم اٹھا لیتا ہے تو وہ اپنی بات کو مضبوط کر دیتا ہے. جس طرح دائیں ہاتھ میں قوت ہے، طاقت ہے، اسی طرح اس کی بات کے اندر بھی قوت آ جاتی ہے، طاقت آ جاتی ہے. اس واسطے عربی میں قسم کو یمین کہا جاتا ہے. تم اپنی قسموں کو، تم نہ بناؤ اللہ کو ڈھال اپنی قسموں کے لیے، تبغوا کہ تم نیکی نہیں کرو گے، وتتقوا تم گناہوں سے نہیں بچو گے، وتصلحوا اور تم اصلاح نہیں کرواؤ گے بین الناس لوگوں کے درمیان. یاد رکھو ایسی قسمیں نہ اٹھاؤ اور ان قسموں کو توڑو، اس کا کفارہ ادا کر دو. واللہ سمیع، اور اللہ خوب سننے والا ہے، علیم، ان سب کچھ جاننے والا ہے. دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قسموں میں سے یمین منعقدہ، یہ قسم کی ایک قسم ہے، اس کو بیان کی. یہ سمجھ لیجئے کہ قسم کی 3 قسمیں ہیں. پہلی قسم اس کو یمین لغو کہا جاتا ہے. اس کی بڑی بڑی 2 صورتیں ہیں. لغو کا مطلب ہے بیہودہ قسم، ارادہ کوئی نہیں، نیت کوئی نہیں، بغیر نیت ارادے سے منہ سے نکل ہنسی مذاق میں منہ سے نہیں جی قسم سے ایسا نہیں ہوگا، نہیں جی قسم سے آپ کرایہ نہیں دیں گے، نہیں جی میں یہ کام قسم سے نہیں کرنے دوں. نیت ارادہ کوئی نہیں، اس کو یمین لغو کہا جاتا ہے. اس میں اللہ پکڑتے ہیں. اسی طرح دوسری شکل اس کی، کسی نے اپنے آپ کو سچا یقین کرتے، اس کو 100% یقین ہے میں حق پہ ہوں، سچ پہ ہوں، اور اس نے قسم اٹھا دی. اس نے کہا اللہ کی قسم فلاں معاملہ ایسا ہو چکا ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، وہ اپنے آپ کو یقین سے سچا کہہ رہا ہے، اپنی تحقیق سے اپنے آپ کو سچا سمجھتا ہے، اور اس نے اللہ کی قسم اٹھا دی کہ یہ معاملہ ایسا ہو گیا، حالانکہ وہ معاملہ ایسا نہیں ہوا. اس کو بھی یمین لغو کہا جاتا ہے. ان دونوں کا حکم یہ ہے، یعنی یمین لغو کا یہ 2 مثالیں جو میں نے عرض کی ہیں، ان دونوں کا حکم یہ ہے. لغو کا مطلب یہ ہے پکڑ نہیں ہے، گرفت نہیں ہے، نہ دنیا میں پکڑ ہے نہ آخرت میں پکڑ ہے.
لیکن اس سلسلے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ دوسری قسم یمین غموس ہے۔ غموس غمس سے ہے، غمس کا مطلب ہوتا جان بوجھ کے ماضی میں کوئی کام نہیں ہوا اور یہ کہتا ہے ہو چکے، جھوٹ بولتا ہے، اور وہ کام ہوا ہے یہ کہتا ہے نہیں ہوا، اس کا الٹ کہتا ہے۔ تو یہ یمین غموس غمس سے ہے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے، کل قیامت والے دن تعالیٰ جل شانہ اس کو جہنم میں داخل فرمائیں گے۔ اس کا دنیا میں کوئی کفارہ نہیں، پکڑ نہیں۔ اور یاد رہے بعض لوگ اس کو ہلکا لیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ پکڑ کوئی نہیں، دنیا میں پینلٹی کوئی نہیں ہے، کفارہ کوئی نہیں، تو یہ ہلکی قسم ہے۔ حالانکہ آخرت کے اندر جس گناہ پہ پکڑ آ جاتی ہے یقیناً وہ کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ، آخرت کا عذاب سخت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ مبارک ہے، 4 گناہوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوایا۔ الکبائر الاشراک باللہ ہے، کبیرہ گناہوں میں سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، وحقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، وقتل النفس سے کسی جان کا قتل کرنا، والیمین الغموس، اور جھوٹی قسم۔ اسی قسم کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بڑے گناہوں میں سے، ہلاک کرنے گناہوں والے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے۔ تو دوسری قسم یمین غموس، جان بوجھ کے جھوٹی قسم اٹھانا۔ تو آخرت میں اس پہ پکڑ ہے، گرفت ہے۔ ایسے شخص کو چاہیے جس نے اس طرح کی اللہ کے نام کی ناقدری کی ہے، بے ادبی کی ہے، وہ توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے اور کچھ نہ کچھ اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ دے، تاکہ اس کے نفس کو کچھ نہ کچھ تکلیف ہو، اپنے آپ کو خود سزا دے۔ ایک بزرگ فرمانے لگے تمہیں موقع ملے اپنے آپ کی خود اصلاح کرو، کمرہ بند کر لو اور پھر اپنے آپ کو برخہ بنا دو اور اپنے آپ کو سزا دو اور اپنے آپ کو خطاب کر کے کہو کہ تو مجھے کب تک ذلیل کرتا رہے۔ یہ اندر کی ایک طاقت ہے، نفس سرکش گھوڑے سے زیادہ طاقتور ہے اگر اس کو قابو میں نہ رکھا جائے، اور اگر اس پہ قابو رکھ لیا جائے تو ایک بزرگ نے کہا کہ جنت 2 قدموں کے فاصلے پہ، پہلا قدم اپنے نفس پہ رکھو اور دوسرا قدم سیدھا اللہ تعالیٰ جل شانہ کے فضل و کرم سے تم جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ اللہ کے رسول کی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنے والا، نفس کے خلاف کرنے والا، یہی کامیاب آدمی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو سزا دیں۔ میں غیبت نہیں کروں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، مال حرام نہیں لاؤں گا، اللہ قیاس اس طرح کے سلسلے، غلطی ہو تو اپنے آپ کی خود تربیت کرے، اپنے آپ کو خود سزا دیں۔ تیسری قسم یمین منعقدہ۔ یمین منعقدہ یہ ہے قسم وہ کہ جس کا نام یمین منعقدہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ مستقبل پہ قسم اٹھائے کہ جی میں فلاں کام اللہ کی قسم سے کروں گا۔ اب اس کو چاہیے کرے، جائز کام ہے اس کو کرنا چاہیے، فلاں کام سے بچوں گا اس کو چاہیے وہ بچے۔ اگر اس نے وفا کی تو کوئی گناہ نہیں، اگر جس طرح قسم اٹھائی تھی اس طرح وہ پورا نہ کر سکا تو اس کے لیے چاہیے کہ وہ توبہ بھی کرے، استغفار کرے، گناہ کبیرہ ہے، اللہ سے معافی مانگے اور اس کا کفارہ بھی دے۔ کفارہ کی چند شکلیں ہیں، اللہ تعالیٰ جل شانہ سورۃ المائدہ میں ارشاد فرماتے ہیں پہلی شکل کفارے کی یہ ہے فَإِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ، وہ درمیانہ کھانا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، وہ 10 مسکینوں کو صبح اور شام کا کھلانا، یعنی 20 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یہ پہلی شکل ہے۔ دوسرا او کسوتہم، یا 10 مسکینوں کو کپڑا پہنانا، متوسط کپڑا جو تم خود پہنتے ہو گھر والوں کو پہناتے ہو۔ تیسری شکل کہ یا وہ غلام آزاد کرے گا، او تحریر رقبہ، غلام آزاد کرے گا، یہ تیسری قسم ہے کہ یہ اب موجود نہیں کیونکہ ساری دنیا سے غلامیت کا دور دورہ ختم ہو چکا۔ اور اگر وہ غریب آدمی ہے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں کہ وہ فصیام ثلاثۃ ایام میں روزے رکھے 3 دنوں کے لگاتار۔ 4 شکلوں میں سے کوئی شکل اگر وہ اپنا دے گا تو اس کی قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا، لیکن توبہ ضروری ہے، توبہ لازم ہے، اور توبہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرض فرمائی ہے۔ اسی کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں لا یؤاخذکم، اللہ تمہاری پکڑ نہیں کرتا نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، تمہاری بےہودہ قسموں میں، ولکن یؤاخذکم، لیکن وہ تمہاری پکڑ کرتا ہے بما کسبت، ان قسموں میں کہ ارادہ کریں، قلوبکم، تمہارے دل،
اب وہ پکڑ کرتا ہے کس شکل میں؟ یمین غموس ہے تو آخرت میں، یمین منعقدہ ہے تو دنیا میں اس کا کفارہ دینا پڑے گا، جبکہ اس نے اپنی قسم کو توڑا اور اللہ کے نام کی نافرمانی کی۔ واللہ غفور، یقیناً اگر تم توبہ کرو گے اللہ بہت بخشش کرنے والا ہے، حلیم، اللہ بہت بردبار ہے، ایک دم سے اس کی پکڑ نہیں آتی۔ ہاں اگر تم توبہ نہ کرو، اصلاح نہ کرو، تو جب اس کی پکڑ آئے گی تو اتنا بطش ربک لشدید، تیرے پروردگار کی پکڑ بہت سخت ہے۔ آخری بات قسم کے سلسلہ میں، بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم اٹھانا، اس کی دو شکلیں۔ پہلی شکل یہ ہے 4 مہینے سے کم کی قسم اٹھانا کہ جی اللہ کی قسم میں اپنی بیوی کے پاس 1 ماہ نہیں جاؤں گا، 2 ماہ نہیں جاؤں گا، 3 ساڑھے 3 ماہ نہیں جاؤں گا، 4 ماہ سے کم کی۔ تو کسی حکمت مسئلے کی وجہ سے اس نے قسم اٹھا لی تو اس کو چاہیے جتنے دن کی اس نے قسم اٹھائی اس کو پورا کرے۔ اگر پورا کر لیا کوئی گناہ نہیں، کوئی پکڑ نہیں، اور اگر جتنے عرصے کی اس نے قسم اٹھائی تھی اس دوران وہ اپنی بیوی کے پاس چلا گیا تو قسم کا کفارہ اس کے ذمہ لازم ہے۔ اور قسم کا کفارہ جو 4 شکلیں میں نے عرض کی ہیں یہی شکلیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ قسم اٹھائی تھی کہ 1 ماہ تک میں اپنے ازواج کے پاس نہیں جاؤں گا، چنانچہ آپ نے تمام بیویوں سے علیحدگی اختیار کی اور وہ مہینہ 29 کا مہینہ تھا۔ 1 مہینے کے بعد اپنی قسم کو پورا کرنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے پاس تشریف لے گئے۔ دوسری شکل اس کو ایلا کہا جاتا ہے، اور ایلا یہ ہے کہ کوئی بھی شوہر 4 ماہ یا 4 ماہ سے زیادہ کی قسم اٹھائے کہ اللہ کی قسم میں اپنی بیوی کے پاس 4 ماہ تک نہیں جاؤں گا، 6 ماہ نہیں جاؤں گا، 8 ماہ نہیں جاؤں گا، سال نہیں جاؤں گا، 2 سال نہیں جاؤں گا، ساری زندگی نہیں جاؤں گا، تو اس کو ایلا کہا جاتا ہے۔ ایلا کا کیا مطلب؟ یعنی اگر اس نے 4 ماہ سے زیادہ کی قسم اٹھا لی تو پھر 4 ماہ تک اگر نہ گیا تو اس کی بیوی اس سے علیحدہ ہو جائے گی، اس کو طلاق بائن ہو جائے گی، اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ یہی فرماتے ہیں 4 ماہ تک نہ گیا، قسم اٹھائی یا 4 ماہ سے زیادہ کی قسم اٹھائی، 4 ماہ گزر گئے، اس کی بیوی اس سے علیحدہ ہو جائے گی۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں بلکہ یہ مقدمہ جو ہے وہ قاضی کے پاس چلا جائے گا، جج کے پاس چلا جائے گا، اور قاضی ان کے درمیان جدائی کر دے گا، قاضی ان کے درمیان جدائی کر دے گا۔ اور یہ 4 ماہ کا دوران یہ اس لیے رکھا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کشف فرما رہے تھے مدینہ المنورہ کی گلیوں میں، اور یہ روایت وہ عطا امام مالک کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن دینار رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ وہ روایت فرماتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک خاتون کے چند اشعار سنے، اور وہ خاتون وہ تھی کہ اس کا شوہر وہ فوجی تھا، سپاہی تھا، اللہ کے راستے میں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلا ہوا تھا۔ وہ یوں کہہ رہی تھی کہ کاش کہ میرا شوہر میرے پاس ہوتا، لمبی راتیں ٹھنڈی راتیں وہ میرے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں کرتا، ہنس کے باتیں کرتا، اور وہ میرے قریب ہوتا، اور اگر اللہ کا مجھے ڈر مانے نہ ہوتا تو میں برائی کے اندر مبتلا ہو جاتا۔ حضرت نے یہ اشعار سنے، گھر تشریف لے آئے، دین میں شرم نہیں۔ حضرت نے اپنی صاحبزادی ام المومنین حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، فرمایا یہ بتائیے کہ عورت کتنا زمانہ صبر کر سکتی ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین عورت 4 ماہ تک صبر کر سکتی ہے۔ تو حضرت نے یہ قانونی حکم تمام مجاہدین کے لیے فوج کے اندر لاگو کر دیا کہ 4 مہینے کے بعد چھٹی لازم ہے۔ جتنے محاذوں میں فوجی گئے ہوئے ان کو چاہیے 4 مہینے کے بعد وہ اپنے گھر لوٹ آئے۔ چنانچہ یہ ایک سلسلہ شروع ہوا، یعنی 4 ماہ یہ رکھنے کی خاص علت، خاص وجہ یہ بھی ہے کہ 4 ماہ تک ایک عورت وہ اپنے خاوند کے بغیر صبر کر سکتی ہے۔ اس کے اوپر بعض اوقات کچھ حالات پریشانی کے پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو عرض کر دیا 4 مہینے یا 4 مہینے کے بعد کی قسم اٹھائی اور 4 ماہ تک نہ گیا تو عورت کو طلاق بائن ہو جائے گی، نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر اس دوران چلا گیا 4 مہینے کی قسم اٹھائی اور بیوی کے قریب چلا گیا تو قسم کا کفارہ ادا کرے گا، اور قسم کا کفارہ یہی ہے جو ابھی میں نے عرض کر دی ہے۔ اس کو بیان کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ، ان لوگوں کے لیے جو ایلا کرتے ہیں۔ ایلا کا مطلب بیویوں سے 4 مہینے یا 4 مہینے سے زیادہ کنارہ کش رہنے کی قسم اٹھانا۔ جو اپنی بیویوں سے ایلا کرتے ہیں تو رکنا ہے، ٹھہرنا ہے، علیحدہ ہونا ہے، اور بَعْضِ أَشْهُرٍ 4 ماہ تک۔ فَإِن فَاءُوا، اگر وہ پورا کرے اس مدت کو 4 مہینے کو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بس بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔
فَإِنْ عَزَمُ الطَّلَاقَ، اگر وہ عزم